السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کافی میں پریشان ہوں، بلکہ پوری فیملی ہی ہماری پریشان ہے۔ وہ پریشانی اس لیے ہے کہ کل 14 اکتوبر کو صبح کے وقت 4:15 کے قریب میرا جو بھائی ہے اس کے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ سے میں نے وہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔ اس بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 4 سے 5 دن کا تھا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے یہ سب ہوا۔ اچانک ہی ہوا۔ جب وہ بیٹا پیدا ہوا تھا سب کچھ نارمل تھا۔ 2-3 دن کے بعد رات کے 10 بجے ہیں، اور 10 بجے کے بعد اچانک سانس اکھڑا ہے اس کا۔ سانس اکھڑنے کے ساتھ ہی جو ان کی مدر ہیں، یعنی میرے بھائی کی وائف، انہوں نے کال کی میرے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو۔ وہ فوراً آئے تو اس کو سانس کا مسئلہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ موٹر سائیکل پہ لے کے ایک ہاسپٹل میں گئے۔ انہوں نے رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ طبیعت شاید زیادہ خراب تھی، وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ پھر دوسرے ہاسپٹل میں، پھر تیسرے ہاسپٹل میں کال کی، چوتھے ہاسپٹل میں کال کی، کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میں نام لینا چاہوں گا ضرور، جس نے ہیلپ کی نام لینا چاہیے۔ بے نظیر اسپتال، وہاں پر لے کر گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہے، کیونکہ اسے وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی، تو وینٹیلیٹر میں اس کو جو ہے رکھا، کیونکہ وہ سانس رک رہا تھا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، سانس کیوں اکھڑ رہا تھا، اس کی بات ہمیں نہیں سمجھ آئی، سانس اکھڑنے کی۔ تو وہ بس تھیوری ہے، اس پہ پھر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ تھیوریٹیکل چیزیں ہیں۔ تو وہاں پر وہ بالکل بے نظیر اسپتال میں اسے رکھا گیا۔ پھر میرا بھائی بھی وہاں تھا، میں بھی گیا تھا وہاں پہ، اور ایک دن وہ وہاں پر رہا ہے، یعنی رات 12 بجے، جیسے میں نے آپ کو بتایا رات 10 بجے کا ٹائم ہے، سانس اکھڑا، 12 بجے رات کے وہ موٹر سائیکل پہ لے کے پھرتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر بعد میں ایمبولینس کرائی ایک ہاسپٹل سے، وہ بے نظیر اسپتال میں لے کے گئے۔ تو رات 12-1 بجے سے لے کر پورا دن گزر جاتا ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ رہتا ہے، اور رات کو پھر وہ تقریباً رات کا ٹائم تو نہیں، تو صبح کے 4:30 بجے بھائی کا میسج آیا کہ وہ بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی آس بیچ میں آئی تھی کہ بعض لوگ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں اور 22 دن 23 دن کے بعد بھی انہوں نے ریکوری کی ہے، لیکن وینٹیلیٹر پہ عام طور پہ مشکل ہوتا ہے۔ ہارٹ بیٹ نہیں تھی اس کی، وینٹیلیٹر کے ذریعے سے ہی اسے سانس مل رہا، اسے جو ہے وینٹیلیٹر کے ذریعے ہی وہ ہارٹ بیٹ اس کی تھی۔ انہوں نے کافی انجیکشن لگائے اپنی طرف سے، ڈاکٹرز نے کافی کوشش کی۔ تو بے نظیر اسپتال کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا آپ کے سامنے، ان کو کیا کمپلین کریں ان کے خلاف، ان کے خلاف کیا ہم نے کیا کمپلین کرنی ہے؟ خود ہی سوچنا چاہیے کہ انیشل ایڈ اگر مل جاتی تو شاید بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا چلیں اسی میں تھی، لیکن آپ انیشل ایڈ بھی چیز ہوتی ہے، وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ شاید طبیعت بھی زیادہ خراب ہو، شاید انیشل ایڈ میں بھی جس ہاسپٹل میں پہلے گئے تھے وہاں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس چیز کو۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیٹے کی ڈیتھ ہے، ماں بھی ہے ساتھ، باپ بھی ہے ساتھ۔ میں گھر آ گیا تھا، اگلے دن صبح ہم نے جانا تھا، اس سے ایک رات پہلے وہیں پہ تھے۔ تو صبح 4:30 بجے میسج آتا ہے، پھر اس کے بعد ہم گھر گئے، وہاں پر تدفین وغیرہ کے لیے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ماں جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ ہی ڈیڈ باڈی بچے کی لے کے گھر آئے ہیں، اور وہ گھر چھوڑ کے پھر باپ جو ہے، یعنی میرا چھوٹا بھائی، وہ
پھولوں کے لیے وہ جو کفن ہے اور پھول وہ لینے دوبارہ آیا ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہے یار. دیکھیں تو پھر اس کے بعد وہ کفن لے کر آیا, پھول لے کر آیا, اور مشکل مرحلہ تھا باپ کے لیے, بیٹے کے لیے. چھوٹا تھا بیٹا لیکن وہ اس کا باپ تھا. وہ فیلنگ تو نہیں آ سکتی جو کہ دوسرے بندے کو وہ فیلنگ نہیں آ سکتی. جن کے بچے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو ڈیفینیٹلی. ہمارے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی 2007 میں, 2006 27 دسمبر تھا, 2007 ہی ہم کہتے ہیں عام طور پہ, 4 دن تھے 5 دن تھے 2007 میں. تو اس کے بعد باپ کی جو ہے ہم ڈیتھ برداشت کی کافی عرصہ. تو ناروے میں بھی گئے تھے اور اس وقت بھی بڑا مشکل ہوتا تھا رہنا. تو پھر اس طرح سے باپ کے لیے بھی کافی, کیونکہ اس وقت ایم فل میں تھے, باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, مشکل مرحلہ تھا, گزر جاتا ہے ابھی بھی. تو ان کا بھی اللہ صبر دے بھائی, چھوٹے بھائی کو, ان کی مسز کو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو پہلا بچہ تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ میں نے پہلے ویڈیو میں نہیں بتایا تھا. وہ بیٹی تھی ان کی, اور وہ انیشل سٹیجز پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور یہ دوسرا بیٹا تھا جس کی پیدائش تو ہوئی ہے, یعنی کہ وہ اس دنیا میں آ چکا تھا, لیکن اس کی 4 یا 5 دن بعد اس طرح سے ڈیتھ ہوئی ہے. انیشلی اسے جانڈس تھا, لیکن وہ جانڈس جو ہے وہ ریکوریبل ہوتا ہے, 22 سے 25 دن کے لیے وہ ریکوریبل ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے سانس کی اکھڑا نہیں سمجھ آتی. تو کافی مشکل مرحلہ ہے ان کے لیے, ہماری فیملی کے لیے, سب کے لیے. سب لوگ پریشان ہیں کیونکہ دوسرا تھا, یہ بیٹا تھا. پہلے بیٹی, مطلب وہ بیٹی بھی ایک سٹیج میں 7-8 منتھ یہ سمجھ لیں اس سٹیج میں تھی وہ, لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اندر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن یہ جو ہے یہ اس دنیا میں آیا اور اس طرح. تو وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. بس میں نے آپ سے یہ شیئر کرنا تھا, کیونکہ پہلے بھی ویڈیو میں نے لگائی تھی پیدائش کی, ہم تو خوش تھے اس لیے ویڈیو لگائی تھی, آپ سے بھی شیئر کیا تھا. لیکن ابھی جو ہے یہ مشکل ہے ان کے لیے, تو کچھ ٹائم لگے گا. باپ کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے, بیٹے کے لیے, اولاد کے لیے باپ کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے, اور باپ کے لیے بیٹے کو دیکھنا, اولاد کو دیکھنا, بیٹا یا بیٹی, اولاد دونوں کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ برداشت کرنا. ٹھیک ہے, تو بس ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے ہاسپٹل کا. اسے بلیم نہیں کرتے, اللہ نے اگر لکھا تھا وفات تو وہ ہے, اس کو تو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. لیکن سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یہی کہہ سکتے ہیں. ہر سسٹم کو, ایجوکیشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ, فیکلٹی, سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر بندے کو ہر لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو خیر ہاسپٹل کی صرف بات ہے. تو یہ تھا, ایک آپ کو بری خبر دینی تھی. تو آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ انہیں صبر دے, اور یہ تکلیف برداشت کرنے کی انہیں توفیق دے. صبر کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن جو گزر رہی ہے ان پہ وہ میں جانتا ہوں. یہ چھوٹا بھائی عزیز بھی بڑا ہے, مجھے بڑا پیارا لگتا ہے یہ. ٹھیک ہے, تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.